الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. زینت مسند صدارت حضرت قبلہ پیر محمد ارشد ہاشمی صاحب زیدہ شرفہ، گلِ گلشن ولایت، قرۃ عیون صلحاء پیر سید محمد منیب احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فاضل ذی شان فخر آل سنت حضرت علامہ مولانا احمد رضا جماعتی صاحب زیدہ شرفہ، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں ذکر اہل بیت سے سجی ہوئی اس محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور دعا گو ہوں کہ جس طرح آج اس محفل میں حاضری نصیب ہوئی، اللہ تعالی حشر کے میدان میں اہل بیت کی قربت عطا فرمائے۔ ہم تو صبح و شام یہ دعائیں مانگتے ہیں، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ یہ محفل اظہار غلامی کی محفل ہے۔ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ آل رسول کے غلام ہیں، تو انہوں نے فرمایا آل رسول کی عظمت بڑی بلند ہے، میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ بصدق و صفا تواں گشت جامی، غلام غلامان آل محمد، غلام غلامان آل محمد۔ اللہ تعالیٰ فتنوں کے دور میں اسی نسبت پہ قائم رکھے، ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے، اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ مثالی گھرانہ ہے۔ اللہ نے حضور کو جو بھی دیا ہے بے مثال دیا ہے، با کمال دیا ہے۔ نبوت عطا فرمائی ہے تو ختم نبوت، آپ تاجدار ختم نبوت ہیں۔ دین عطا فرمایا ہے تو کامل دین، الیوم اکملت لکم دینکم۔ کتاب عطا فرمائی ہے تو تمام آسمانی کتابوں کی سردار، اور اللہ نے میرے آقا کریم کو صحابہ عطا فرمائے ہیں تو تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں، اور آپ کو اہل بیت عطا فرمائے ہیں تو وہ بھی بے مثال شان کے مالک ہیں۔ اہل بیت کے گھرانے میں ہر فرد انوکھی نرالی شان رکھتا ہے۔ آج چند گھڑیاں حضور حیدر کرار شیر خدا، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، واقف رموز جلی و خفی، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم
آپ کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں اسے اپنی بخشش کا سامان سمجھتے ہیں، ورنہ ان ہستیوں کو ہمارے ذکر کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان سے اظہار محبت، اظہار غلامی کر کے اپنے گناہ بھی بخشوا رہے ہیں اور اپنی بخشش کا سامان بھی کر رہے ہیں۔ ان ہستیوں کا ذکر بڑی برکتوں کا باعث ہے، اس سے دل کے داغ دھلتے ہیں اور دل روشن ہو جاتا ہے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ تو اسوۃ الصالحین ہیں، وہ تو سید الاولیاء ہیں۔ تو یقیناً حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر پاک نزول رحمت کا باعث ہے۔ مولا علی شیر خدا کو اللہ پاک نے بڑی عظیم شانیں اور عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ تطہیر جن کے نکاح میں آئیں اور جنتی جوانوں کے سردار جن کے بیٹے ہوں اور جو خود ولیوں کے سردار ہوں، جنہیں میرے آقا کریم باب مدینۃ العلم فرمائیں، جنہیں حضور فرمائیں کہ علی اللہ کا محب بھی ہے، اللہ کا محبوب بھی ہے، علی رسول اللہ کا محب بھی ہے اور رسول اللہ کے محبوب بھی ہیں، جن کے دروازے کی خیرات دنیا کو علم مل رہا ہے اور ولایت جن کے دروازے کی سخاوت ہے۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کی ولادت ہوئی، میرے آقا کریم تشریف لے گئے، اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو مبارک دی، تو چچی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا۔ اس وقت میرے آقا کریم کی عمر پاک ہے 30 برس، اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ۔ ہمارے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت عمر پاک کتنی تھی؟ 40 برس۔ جب مولا علی شیر خدا کی ولادت ہوئی ہے اس وقت میرے آقا کریم کی عمر پاک 30 برس ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کی ایسی شان ظاہر ہو جس سے اشارہ مل جائے، پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو اس نشانی کو، اس شان کو ارہاس کہتے ہیں۔ ارہاس، یہ 2 آنکھوں والی ہے ارہاس۔ یہ جو ارہاسات ہیں یہ معجزات کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم ارہاسات کو بھی مانتے ہیں، معجزات کو بھی مانتے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد نبی کی ایسی شان ظاہر ہو جس سے ان کا نبی ہونا ثابت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ لیکن اعلان نبوت سے پہلے ایسی شان ظاہر ہو تو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ ہم ارہاسات کو بھی مانتے ہیں، معجزات کو بھی مانتے ہیں۔ 40 سالہ زندگی میں یہ جو اعلان نبوت سے پہلے میرے آقا کریم نے 40 سال گزارے ہیں، ان میں کتنے ارہاسات ظاہر ہوئے؟ 1 2 نہیں، متعدد ارہاسات ظاہر ہوئے جو بتا رہے تھے کہ یہ ہستی عام ہستی نہیں ہے۔ یہ موضوع میلاد شریف کا اس لیے آج نہیں بیان کر رہا، صرف اتنا ہی عرض کر رہا ہوں۔ مولا علی شیر خدا کی ولادت ہوئی، میرے آقا کریم تشریف لائے، چچی نے عرض کیا اللہ نے بیٹا تو دیا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھولتا، نابینا ہے، کیونکہ اب تک مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ حضور تشریف لائے، آپ نے مولا علی کو گود میں لیا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، خورشید نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے قمر کو، نبوت کے ہاتھوں میں ولایت۔ میرے آقا کریم نے جناب مولا علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہے اور پھر اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں پہ لگایا ہے، تو مولا علی نے آنکھیں کھولی ہیں۔ سب سے پہلے اس دنیا میں آ کے
دنیا میں کسی کو دیکھا ہے تو میرے آقا کریم چہرہ والضحیٰ کا دیدار کر کے حضرت علی نے اپنی دنیا کی زندگی کو شروع فرمایا۔ اے شیر خدا آپ آنکھیں کیوں نہیں کھولتے تھے؟ فرمایا وہ آل ہیں جن کے لیے رب نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ حضور حیدر کرار نے اس دنیا کی زندگی کو شروع کیا تو رسول اللہ کے دیدار سے، اور آخرت کی زندگی کو شروع کیا تو آپ شہید ہوئے ہیں۔ آپ کوفے کی مسجد میں بعض روایتوں میں نماز شروع کی ہے اس وقت، بعض میں ہے کہ مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے، عبد الرحمن ابن ملجم دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تو اس نے آپ کے سر مبارک پہ وار کیا ہے۔ آپ نے 19 رمضان کو حملہ ہوا اور 21 رمضان کو آپ شہید ہوئے۔ آپ نے آخرت کی زندگی شروع کی ہے شہادت کے ساتھ، اور شہادت کے معانی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ شہید کہتے ہیں حاضر کو، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم وہاں موجود تھے، حاضر تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر وصال کا وقت آیا؟ تو شہادت کے معانی میں سے ایک معنی ہے حاضر ہونا۔ اب حاضر شہید کہاں حاضر ہوتا ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا جب شہادت ہوتی ہے شہید رب کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، رب کے دیدار سے مشرف ہوتا ہے۔ حضور حیدر کرار نے دنیا کی زندگی شروع کی تو رسول اللہ کے دیدار سے، اور آخرت کی زندگی شروع کی تو اللہ کے دیدار سے۔ اس ہستی کو ہم مولا علی کہتے ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی شروع کی تو رسول اللہ کے دیدار سے، اور آخرت کی زندگی شروع کی تو آپ نے شہادت کا جام پیا ہے، اور شہید کو آخری وقت رب کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم کی گود میں ہیں، آنکھیں کھول لی ہیں، حضور کا دیدار کیا ہے، پھر میرے آقا کریم نے مولا علی کو گھٹی دی ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا گیا آپ کی زبان میں بڑی فصاحت ہے، بلاغت ہے، تاثیر ہے، جامعیت ہے، آپ کو یہ ساری شانیں کہاں سے ملی ہیں؟ آپ نے فرمایا لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی فمی ھذا، میرے اس منہ میں رسول اللہ کا لعاب دہن آیا ہے، میں نے حضور کا لعاب دہن چوسا ہے۔ تو مولا علی کو گھٹی ملی، میرے آقا کریم نے گھٹی دی ہے تو کس کی گھٹی دی ہے؟ اپنے لعاب دہن کی۔ سیدہ خاتون جنت کو کس نے گھٹی دی ہے؟ سیدہ خاتون جنت کو بھی حضور نے گھٹی دی ہے اور اپنے لعاب دہن کی گھٹی دی۔ امام حسن کو کس نے گھٹی دی ہے؟ میرے آقا کریم نے گھٹی دی ہے اور اپنے لعاب دہن سے دی ہے۔ حضرت امام حسین کو کس نے گھٹی دی ہے؟ میرے آقا کریم نے دی ہے اور اپنے لعاب دہن سے گھٹی دی ہے۔ اس گھرانے کے تمام افراد کو حضور نے ہی گھٹی دی ہے اور اپنے لعاب دہن سے گھٹی دے رہے ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا یہ مثالی گھرانہ ہے، باپ کو بھی حضور نے گھٹی دی ہے، بیٹے کو بھی حضور نے گھٹی دی ہے، مولا علی کو بھی میرے آقا کریم گھٹی دے رہے ہیں، اور حسنین کریمین کو بھی حضور نے ہی گھٹی عطا فرمائی۔ پہلی غذا جو ان ہستیوں کے بدن میں گئی ہے وہ حضور کا لعاب دہن ہے۔ سیدہ کا نام بھی حضور نے رکھا ہے، حسنین کریمین کے نام بھی حضور نے رکھے ہیں، اور مولا علی کا نام بھی، ان سب ہستیوں کے نام بھی حضور نے رکھے۔
آپ نے پوچھا کہ چچی کون سا نام پسند ہے؟ انہوں نے جناب ابو طالب کی پسند بیان کی، حرب۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا نہیں، میں تو ان کے لیے نام پسند کرتا ہوں علی۔ تو یہ نام جو مولا علی شیر خدا کا ذاتی نام رکھا گیا، یہ کس نے رکھا ہے، کس زبان سے ادا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول کی زبان سے۔ لفظ علی کا معنی ہے بلند۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو نام ایسے ہیں جو عبد کی نسبت کے بغیر نہیں رکھے جا سکتے، لفظ اللہ اور لفظ رحمان۔ اگر کسی انسان کا نام رکھنا ہے تو عبداللہ رکھ سکتے ہیں، عبد الرحمن رکھ سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ اللہ رکھ سکتے ہیں؟ اسی طرح رحمان بھی نہیں رکھ سکتے۔ اور قیوم رکھنا ہے تو وہاں بھی عبد القیوم۔ بعض نے چند ایک اور نام، 4-5 نام اللہ کے بیان کیے ہیں، اور اکثر نے 2 نام ہی، لفظ اللہ اور لفظ رحمان، کہ جب یہ کسی کے نام رکھے جائیں تو ساتھ میں عبد لگانا ہے۔ لیکن باقی جو صفاتی نام ہیں، من رؤوف ہے، رحیم ہے، وہ عبد کے بغیر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کو فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ تو لفظ علی جو ہے یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، اور صفاتی نام جو ہیں وہ جب مخلوق کے لیے رکھے جائیں گے تو اس معنی میں نہیں ہوں گے جس معنی میں اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ لفظ کی شکل ایک جیسی ہوگی لیکن معنی وہ نہیں ہوگا۔ مثلا اللہ بلند ہے تو ذاتی طور پہ بلند ہے، کسی نے اللہ کو بلند کیا نہیں ہے۔ اور جب ہم کسی ہستی کا نام علی رکھ رہے ہیں تو وہ ذاتی طور پہ بلند نہیں ہیں، انہیں اللہ نے بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ رحیم ہے تو ذاتی طور پہ رحیم ہے، کسی نے اللہ کو رحیم بنایا نہیں، پر میرے آقا کریم رحیم ہیں تو اللہ کے بنانے کی وجہ سے رحیم۔ لفظ ایک جیسا ہے لیکن معنی مشترک، معنی ایک جیسا، یہ فرق جو ہے وہ اس پیش نظر رہے کہ جب اللہ کا صفاتی نام کسی مخلوق کے لیے رکھا جائے گا تو معنی بھی مخلوق والا کیا جائے گا۔ لفظ علی کا معنی کیا ہے؟ بلند۔ کس نے بلندیاں دی ہیں؟ فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا کریم اپنے دست مبارک سے بت گرا رہے ہیں، چھڑی مبارک ہاتھ میں ہے، حبل بت اونچا ہے۔ مولا علی شیر خدا کو بلایا، فرمایا علی میری پشت پہ سوار ہو جاؤ، اس بت کو توڑ دو۔ مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہوں، یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہوں اور اس بت کو توڑ دیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا علی تو بوجھ نبوت نہیں اٹھا سکتا، میں بوجھ ولایت اٹھا سکتا ہوں۔ حکم آ گیا، اور ادب یہی ہے کہ حکم ماننا۔ مولا علی شیر خدا کتنا ادب کرتے ہیں حضور کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا ذہن بہت چھوٹا ہے، بہت پست ہے۔ مولا علی کا ادب بہت بلند ہے۔ مولا علی شیر خدا نے یہ فرمایا سلونی اما شئتم، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، لیکن حضور کی ظاہری آیات پاک میں نہیں فرمایا۔ حضور کی ظاہری آیات پاک میں شاگرد بن کے سامنے بیٹھتے رہے۔ یہ جو اعلان فرمایا نا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، یہ حضور کے وصال پاک کے بعد فرمایا ہے۔ مولا علی جتنا ادب کرتے ہیں اللہ کے رسول کا، ہمارا ذہن اس ادب کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ ادب کی ایک اور مثال آپ نے اکثر سنی ہوگی، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح نامہ ہے وہ مولا علی نے لکھا ہے۔ تو آپ نے لکھا من محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے۔ تو سفیر مکہ نے کہا لکھو من محمد ابن عبداللہ، تو مولا علی نے قلم رکھ دی، کہا میں لفظ رسول پر قلم نہیں پھیر سکتا۔ 2 انصاری صحابی آگے بڑھے، انہوں نے مولا علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا علی یہ لفظ نہ مٹانا، آج فیصلہ ہماری تلواریں کریں گی۔
سیرت حلبیہ میں اور سیرت کی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، وہ دونوں انصاری صحابی اکٹھے آگے بڑھتے ہیں، مولا علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، علی لفظ رسول پہ قلم نہ پھیرنا، آج فیصلہ ہماری تلواریں کریں گی۔ ان صحابہ نے تلواریں نکال لیں، جب تلواروں کے چنکنے کی آواز میرے آقا کریم نے سنی، اب حضور کے اخلاق کریمانہ دیکھیں، میرے آقا کریم نے خود صلح نامہ پکڑ لیا ہے اور اپنے دستے مبارک سے لکیر پھیری ہے۔ حضور نے لڑائی نہیں شروع ہونے دی۔ وہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر لفظ رسول مٹوا رہے تھے کہ اس پر قلم پھیر دیں، سیرت حلبیہ میں ہے، جب میرے آقا کریم نے حج فرمایا نا، وہی قربانی کے لیے اونٹ پیش کر رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب دل پھیرنے والا ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کا کردار کیا تھا اور آج کیسے اظہار غلامی کر رہے ہیں۔ انہوں نے فتح مکہ کے بعد کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، پھر حضور کی محبت سے بھی سرشار ہو گئے۔ تو میرے آقا کریم نے کاغذ پر تو لفظ رسول پہ قلم پھیر دیا، پر اپنے اخلاق کا اظہار کر کے سفیران مکہ کے دلوں میں اپنی محبت کا نام لکھ دیا ہے، اپنے اخلاق سے اپنا نام ان کے دلوں پہ نقش کر دیا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کا ادب کہ آپ نے لفظ رسول کو مٹایا نہیں، کمال درجے کا ادب۔ فتح مکہ کے موقع پر لفظ علی کی تشریح میں کر رہا تھا، فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا کریم نے فرمایا، علی میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ، اس بت کو توڑو۔ اور ادب کسے کہتے ہیں؟ حکم کو ماننا۔ حضور کا حکم تھا، مولا علی کاندھوں پہ سوار ہوئے، بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، علی کتنے بلند ہو گئے ہو۔ مدارج النبوت پڑھ کے دیکھیں، دیگر سیرت کی بہت ساری کتابوں میں ہے، مولا علی دوش نبوت پہ سوار ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ میرا سر ساق عرش سے ٹکرا رہا ہے اور مشرق و مغرب میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہیں، میں جہاں سے چاہوں کائنات میں سے کوئی چیز اٹھا سکتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے اتنی بلندیاں انہیں بخش دی ہیں۔ مولا علی حضور کے دوش مبارک سے نیچے اترے، مولا علی مسکرا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ یا رسول اللہ، میں اتنی بلندی سے نیچے آیا ہوں، مجھے چوٹ کوئی نہیں لگی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، جنہیں اٹھانے والے محمد ہوں، اتارنے والا جبریل ہو، انہیں چوٹ کیسے آ سکتی؟ لفظ علی کا معنی کیا ہے؟ تو پھر نعرہ کیسا ہونا چاہیے؟ کائنات میں جسے جو ملا ہے عطا کرنے والا تو خدا ہے، پر بواسطہ مصطفیٰ عطا فرمایا ہے۔ وسیلہ مصطفیٰ سے نبیوں کو نبوتیں ملی، رسولوں کو رسالت ملی، صدیقین کو صداقت ملی، شہیدوں کو شہادت ملی، ولیوں کو ولایت ملی۔ جسے جو ملا ہے صدقہ مصطفیٰ ہی ملا ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ مولا علی کو بلندیاں ملی ہیں تو حضور کی بارگاہ سے ملی ہیں۔ اس لیے جب آپ حضور کے دوش مبارک سے اترے تو جہاں حضور کے قدم لگے تھے وہاں مولا علی نے سجدہ کیا ہے۔ سجدہ اللہ کو کیا ہے، لیکن سجدے کے لیے جگہ وہ پسند کی ہے جہاں حضور کے قدم لگے ہوئے۔ سجدہ اللہ کو ہی کیا ہے، لیکن وہ جگہ پسند کی ہے شکرانے کا سجدہ کہ آج اللہ کے رسول نے مجھے اپنے کاندھوں پہ سوار کروائے۔
مولا علی نے شکرانے کا سجدہ ادا کیا ہے، پر سجدے کے لیے جگہ کون سی پسند کی ہے؟ جہاں میرے آقا کریم کے قدمین لگے ہوئے ہیں۔ مولا علی شیر خدا نے بتا دیا، دنیا والوں کو پتا چل جائے علی اتنی بلندی پہ جا کے بھی بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کرنے والے ہیں۔ مرکز فیض میرے آقا کریم کا وجود ہے، مرکز عطا میرے آقا کریم کی نگاہ ہے، جسے جو ملا ہے حضور کی بارگاہ سے ہی ملا ہے، اور مرکز ایمان حضور ہے۔ بلندیاں نام بھی حضور نے رکھا ہے، بلندیاں بھی حضور کے ذریعے ہی مل رہی ہیں۔ لفظ علی نام کس نے رکھا ہے؟ میرے آقا کریم نے رکھا ہے، اور بلندیاں بھی حضور کی نگاہ ہی عطا فرما رہی۔ حضور کی نسبت، حضور کا فیض، حضور کی تربیت، اس سے ہی آپ کو بے پناہ بلندیاں ملی۔ علی آپ کا ذاتی نام ہے اور مشہور لقب، ویسے آپ کے بہت سارے لقب ہیں۔ کنیت ابو الریحانتین، کیونکہ حسنین جو ہیں وہ میرے آقا کریم کے پھول ہیں، اور آپ ابو الریحانتین ہیں، ان پھولوں کے والد ہیں۔ ابو الحسنین، یعصوب المسلمین، یہ سب آپ کے لقب ہیں، یعصوب المسلمین۔ اس کے علاوہ فاتح خیبر، لیکن جو سب سے مشہور آپ کا لقب ہے وہ حیدر کرار۔ حیدر کا معنی ہے شیر، اور کرار کا معنی ہے پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا۔ حیدر کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان بڑی وسعت والی زبان ہے، ایک چیز کے لیے سینکڑوں نام، ایک اونٹ ہے 500 نام، ایک چیز کے لیے سینکڑوں نام عربی زبان میں ہوتے ہیں۔ شیر جب اپنی کچھار میں بیٹھا ہوا ہو، شیر جب روب سے اپنی کچھار میں بیٹھا ہوا اسے اسد کہتے ہیں۔ وہ اٹھ کے اپنے جسم کو جھاڑتا ہے، اسے دیغم کہتے ہیں۔ مرحبا آستانہ علیہ شرک پور شریف کے خلیفہ مجاز اور گجرات شہر میں اہل سنت و جماعت کی ایک سماجی شخصیت جناب شہزاد شفیق صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جتنے بھی احباب آج ذکر اہل بیت کی اس محفل میں آئے، اللہ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ مولا علی کا لقب کیا ہے؟ شیر اپنی کچھار میں بیٹھا ہوا اسے اسد کہتے ہیں، شیر اٹھ کے اپنا بدن جھاڑے اسے زیغم کہتے ہیں، شیر جب اپنے دشمن کی طرف تاڑ کے دیکھتا ہے اسے غضنفر کہتے ہیں، اور جب وہ دشمن کی طرف لپکتا ہے، شکار پر لپکتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے، اسے حمزہ کہتے ہیں، اور جب وہ اپنے شکار کو دبوچ لیتا ہے کہ سانس روک لیتا ہے اس کی، اسے عباس کہتے ہیں، اور جب وہ اپنے شکار کو چیر پھاڑ دے اسے حیدر کہتے ہیں۔ ایک شیر ہے لیکن حالت بدل گئی تو نام بدل گیا۔ شیر کبھی اسد ہوتا ہے، کبھی زیغم ہوتا ہے، کبھی غضنفر ہوتا ہے، کبھی حمزہ ہوتا ہے، کبھی عباس ہوتا ہے، کبھی حیدر ہوتا ہے، اور اس خاندان میں تو سارے شیر ہی شیر ہیں۔ اس خاندان میں حمزہ بھی ہیں، اس خاندان میں عباس بھی ہیں۔ غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، میرے آقا کریم نے فرمایا ساتوں آسمانوں پہ اللہ کریم نے میرے چچا کا نام لکھا ہے، اسد اللہ و اسد الرسول۔ یہ شیر خدا بھی ہیں، شیر مصطفیٰ بھی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ بھی اسد اللہ ہیں، مولا علی شیر خدا بھی اسد اللہ ہیں۔ اور یہ جو آپ کا لقب ہے حیدر، اس کے بارے میں خود آپ کا اپنا ایک شعر ہے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ۔ دیوان علی میں یہ موجود ہے، اور کس موقع پہ آپ نے یہ پڑھا تھا؟ فتح خیبر کے موقع پر۔ خیبر کی فتح میں چند دن لگ گئے تو میرے آقا کریم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَ غَدًا رَجُلٌ يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح لکھ دی ہے۔ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرے دن فجر کے بعد میرے آقا کریم نے فرمایا این علی بن ابی طالب،
علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا وہ آشوب چشم کے درد میں مبتلا ہے۔ میرے آقا کریم نے انہیں بلایا، شیر خدا حاضر ہوئے، میرے آقا کریم نے لعاب دہن لگایا، میرے اور آپ کے منہ سے نکلے تو تھوک ہے، بیماریوں والا ہے، اور میرے آقا کریم کے دہن پاک سے نکلے تو لعاب دہن شریف ہے۔ تھوک میں بیماریاں ہیں، لعاب دہن شریف میں شفائیں ہیں۔ تو پھر کس منہ سے کوئی کہتا ہے کہ حضور ہمارے ہی جیسے بشر ہیں؟ بشریت کا ہم اقرار کرتے ہیں، حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرتے، لیکن حضور کی بشریت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، حضور کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی ہے۔ مولا علی شیر خدا کی آنکھوں پہ آپ نے لعاب دہن لگایا، درد ختم ہو گیا۔ پھر حضور نے جھنڈا عطا فرمایا، مولا علی تشریف لے گئے فتح خیبر کے لیے۔ مرحب نکلا، اس نے رجز پڑھا کہ میرا تجربہ بڑا ہے، خیبر کے لوگ مجھے جانتے ہیں، لوگ میرے نام سے ڈرتے ہیں، کوئی میرے سامنے مقابلے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا۔ مولا علی شیر خدا نے اس کے جواب میں یہ شعر پڑھا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کلیس غابات کریہ المنظرہ، جس طرح کسی وادی میں شیر جب شکار پہ دھاڑتا ہے تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے ایک رعب طاری ہوتا ہے، تو وہ شیر جو اپنے دشمن پر اتنا رعب طاری کر دے کہ دشمن شیر کو دیکھ کے ہی گر جائے، فرمایا اس شیر کی طرح میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ شارحین کہتے ہیں آپ نے الذی کا لفظ کیوں بولا؟ اس میں موصول، کیا پہلے سے مرحب جانتا تھا آپ کے بارے میں؟ الذی کیوں بولا؟ میں وہ ہوں۔ اصل میں ایک رات پہلے آپ امامت کروا رہے ہیں، جب حضور کے مصلی پہ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب کیا؟ حضور نے بتا دیا صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی، 17 نمازیں۔ اور پہلا حج جو اسلامی تاریخ میں کیا گیا ہے، حضور نے 300 حاجی مدینہ منورہ سے بھیجے ہیں پہلے حج کے۔ پہلے حج میں حضور خود نہیں تشریف لے گئے، پہلا حج حضرت صدیق اکبر کی امارت میں ہوا ہے، دوسرے سال حضور خود تشریف لے گئے۔ حاجیوں کے ساتھ حضرت صدیق اکبر مکے کے قریب پہنچ گئے ہیں، ادھر کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں جو کہ مشرکین کے بارے میں تھیں کہ آئندہ سال مشرکین نہیں حج کر سکیں گے، کچھ عرصہ انہیں دیا گیا، اس عرصے میں انہوں نے مکہ خالی کرنا ہے، قرب و جوار کو خالی کرنا ہے، حرم کو خالی کرنا ہے۔ یہ آیتیں دے کر میرے آقا کریم نے مولا علی کو پیچھے بھیجا ہے اور اپنی سواری دے کے بھیجا ہے۔ آیتیں لے کے پیچھے سے مولا علی گئے ہیں تو کس کی سواری پہ بیٹھ کے؟ حضور کی سواری۔ حضرت صدیق اکبر مکے کے قریب پہنچ گئے، فجر کی نماز کا وقت ہے، اقامت ہو گئی۔ اقامت ہو جائے تو کتنی دیر لگتی ہے جماعت کراتے ہوئے؟ 1 منٹ۔ اقامت ہو گئی، حضرت صدیق اکبر مصلی پہ آ گئے، تکبیر تحریمہ کہنے لگے، رک گئے، مصلی چھوڑا، ایک طرف دوڑ پڑے، پیچھے 300 نمازی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں صدیق اکبر کدھر دوڑ پڑے، اونٹنی کی آواز آ رہی تھی۔ پیچھے حاجیوں نے کہا ابو بکر آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا میرے محبوب کی سواری کی آواز آ رہی ہے۔ واہ یار غار، آپ تو حضور کی سواریوں کی آواز بھی پہچانتے ہیں۔ اب سارے نمازی پیچھے، وہاں پہنچے قریبی، کیا دیکھا؟ حضرت مولا علی سواری پہ بیٹھے ہیں۔ حضرت مولا علی سواری سے اترے، ملاقات ہوئی، مرحبا۔ حضرت صدیق اکبر نے پہلا سوال یہ کیا، امیرن او مامورن، آپ امیر بنا کے بھیجے گئے ہیں یا مامور؟ حضرت مولا علی شیر خدا نے کہا امیر آپ ہی ہیں، حضور نے آپ کی امارت کو قائم رکھا ہے، میں مامور ہوں۔ لیکن آتے ہی آپ نے یہ سوال کیوں کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا اقامت ہو چکی تھی، ہم نماز پڑھنے لگے تھے،
حضور کی سواری کی آواز آئی، ہم نماز چھوڑ کے آ گئے۔ میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ اگر آپ امیر بن کے آئے ہیں تو آپ نماز پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ حضرت جناب مولا علی شیر خدا نے فرمایا امیر آپ ہی ہیں، نماز آپ پڑھائیں گے، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا اگر آپ امیر بن کے آئے ہیں تو پھر نماز آپ، انہوں نے فرمایا نہیں، امیر آپ ہیں، نمازیں آپ نے پڑھانی ہیں۔ سارے سفر حج میں حضرت صدیق اکبر نماز پڑھاتے رہے ہیں، مولا علی پیچھے کھڑے رہے ہیں۔ تو جب حضرت جناب صدیق اکبر نے پوچھا کہ اگر آپ امیر ہیں تو نماز پڑھائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کو آگے کھڑے ہونے کا ذاتی طور پہ کوئی شوق نہیں، وہ تو حضور کی لگائی ہوئی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ ہماری سوچ گھٹیا ہے، ان کی سوچ اعلیٰ۔ وہاں اخلاص ہے، وہاں وفا ہے، وہاں غلامی ہے۔ وہ جو مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں، حضور کی لگائی ہوئی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اور آج گھٹیا سوچ والے ان کی طرف اپنی گھٹیا سوچ کا گند اچھال دیتے ہیں۔ شیخین کریمین ہو، خلفائے راشدین ہو یا صحابہ کرام ہو، وہ اخلاص کے اعلیٰ درجے پہ فائز، وہ حضور سے وفا کرنے والے ہیں۔ ہماری سوچ پست اور گھٹیا ہے، ان کی سوچ افضل اور اعلیٰ ہے۔ جنہوں نے حضور کے لیے گھر بار چھوڑا، اولادیں قربان کی، سارا مال لٹایا، تو اگر حضور فرما دیتے میرے وصال کے بعد یہ خلیفہ ہیں تو انہیں ماننے میں کیا اعتراض تھا؟ وہ تو سچے وفادار تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا اگر مجھے حضور نے اپنا جانشین بنایا ہوتا میں کبھی ابو بکر و عمر کو حضور کے ممبر پہ نہ بیٹھنے دیتا۔ اور دوسرا جواب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اچانک حضور کا وصال نہیں ہوا، کچھ دن آپ کی طبیعت مبارکہ متغیر رہی ہے، اس دوران آپ نے حضرت صدیق اکبر کو امامت کا مصلہ دیا ہے۔ جنہیں حضور نے ہماری نمازوں کا امام بنایا، ہم نے انہیں اپنی دنیا کے معاملات میں بھی امیر بنایا ہے۔ خلفائے راشدین آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس وقت ہمیں محبت کی فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو عالمی چیلنج ہے اس کا جواب دینے کے لیے ہماری توانائیاں آپس میں ضائع ہو رہی ہیں، جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم مل کے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر اس حوالے سے گفتگو کروں گا کہ اس دور میں قرآن پاک کی توہین دوبارہ ڈنمارک میں کی گئی ہے، تو اس وقت ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے سلف صالحین کے طریقے پہ چلتے ہوئے اپنی صلاحیتیں اسلام کے لیے وقف کریں اور دنیا کو بتائیں کہ اسلام کی عظمت کیا ہے، اسلام کی شان کیا ہے۔ آپس کے اختلافات کو کم کر کے محبت کی فضا پیدا کریں۔ اور خلفائے راشدین نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے آپس میں محبتوں کو فروغ دیا ہے۔ آج اس محفل کو ختم کرنے سے پہلے مولا علی کا ذکر تو اتنا وسیع ہے کہ ایک نشست میں تو میں آپ کی شخصیت کا کچھ بھی تعارف نہیں پیش کر سکا۔ اللہ نے آپ کو بڑی عظیم شانیں عطا کی۔ ویسے بھی میرے جیسے کم علم، کم فہم، کم اور بے بدعت کا کیا مقام ہے کہ اس بارگاہ میں کوئی ارمغان نیاز پیش کر سکے۔ میں نے تو چند ایک گزارشات جو پیش کی ہیں وہ اپنی بخشش کا سامان سمجھتے ہوئے اور عقیدہ حق کی ترجمانی کرتے ہوئے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان تمام کے باوجود میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے راوی خود مولا علی ہیں، مسند امام احمد میں ہے اور مشکات شریف میں ہے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ جیسی ہے۔ ایک گروہ نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، دوسرے گروہ نے انہیں مانا ہی نہیں اور ان کی والدہ پر الزام لگایا۔ ایک بے ادبی کر کے مردود ہو گیا، دوسرا حد سے بڑھا کے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا، وہ بھی مردود ہو گیا۔ مولا علی شیر خدا کو اس حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے فرمایا اے علی جو محبت میں افراط کریں گے
وہ بھی مردود ہو جائیں گے، جو تفریط کریں گے وہ بھی، ہاں جو اعتدال سے محبت کریں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ ہم حضور حیدر کرار کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح قرآن منواتا ہے، ہم اس طرح مانتے ہیں جس طرح احادیث نبویہ منواتی ہیں، ہم حضور حیدر کرار شیر خدا کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح دین منواتا ہے، اور آپ کی محبت کو ہم فرض سمجھتے ہیں۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کی زندگی کا محور اعلاء کلمت الحق ہے، دین کی سربلندی ہے، اور موجودہ حالات میں بھی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس دور میں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اسے ادا کرنے کے لیے عزم نو کریں کہ جن ہستیوں کا ہم روز ذکر کر رہے ہیں ان سے تو اسلام کو شان ملی، فروغ ملا، ہمارے کردار سے اسلام کا کیا تعارف دنیا میں ہو رہا ہے۔ ڈنمارک نے آگ لگائی ہے قرآن پاک کو، وہاں اگر کسی نے لگائی ہے تو اس نے 2 ارب کلمہ گو مسلمانوں کی تذلیل کی ہے، اور دنیا میں اس وقت یہودی کتنے ہیں؟ 2.25 کروڑ، لیکن ہولو کاسٹ کے بارے میں کوئی تقریر نہیں کر سکتا۔ 2.25 کروڑ یہودی روب رکھتے ہیں، اور 2 ارب کلمہ گو کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ سویڈن ہو یا ڈنمارک ہو، اگر وہ قرآن پاک کی بے ادبی کر رہے ہیں تو انہیں 2 ارب مسلمانوں کی تذلیل کا کوئی خیال نہیں۔ سبب کیا ہے کہ ہم اتنے ہلکے ہو گئے؟ شاید پہلے بھی میں نے یہ بات کی ہو، وہ ہمیں وکھرا وکھرا کر کے نا ایک ایک کر کے مار رہے ہیں۔ اگر 60 اسلامی ملک متحد ہو جائیں، ایک ویزا ہو، ایک سکہ ہو، 2 ارب کلمہ گو ایک طاقت بن جائیں تو امریکہ بھی ختم ہو جائے، برطانیہ بھی ختم ہو جائے۔ کچھ عرصہ پہلے ٹونی بلیئر نے یہ بیان دیا تھا، یہ برطانیہ کا وزیر اعظم گزرا ہے، اس نے بیان دیا تھا، اس نے کہا ہم مسلمانوں کو خلافت نہیں قائم کرنے دیں گے، کیونکہ انہوں نے 1924 میں ہمیں لکھ کے دیا تھا کہ آئندہ ہم کبھی خلافت نہیں قائم کریں گے۔ تو اب اگر یہ خلافت قائم کرتے ہیں تو یہ اس عالمی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس لیے ٹونی بلیئر نے بھی اور ایک امریکی نمائندے نے بھی اسی پریس کانفرنس میں یہ بات کی تھی کہ ہم مسلمانوں کو نظام خلافت نہیں قائم کرنے دیں گے۔ 2025 سے کچھ امیدیں وابستہ ہیں، چونکہ 1924 میں وہ معاہدہ ہوا تھا، لوزان کا معاہدہ۔ آپ خود نیٹ پہ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ معاہدہ لوزان کیا تھا۔ اس معاہدہ لوزان میں یہ عہد کیا گیا تھا کہ آئندہ دنیا میں کسی جگہ بھی مسلمان نظام خلافت نہیں قائم کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے نظام خلافت قائم کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، مستحب نہیں، فرض کفایہ ہے۔ آج چونکہ عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، کل انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے مزید آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آج ان الفاظ پہ گفتگو سمیٹتا ہوں۔ میں کہوں گا قرآن ہماری، آپ نے کہنا ہے جان ہے۔ قرآن ہماری، قرآن ہماری، قرآن ہماری۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور با وفا مسلمان اور با عمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس نے خواب دیکھا تھا، وہ کسی وادی سے گزر رہا ہے اور ایک روب دار شیر نے اس پر حملہ کیا ہے اور اس کو چیر پھاڑ دیا ہے۔ یہ خواب وہ ایک رات پہلے دیکھ چکا تھا۔ جب مولا علی کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا میں وہی شیر ہوں۔ خواب مرحب نے دیکھا ہے، آپ نے اپنے بیان میں اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ انا الذی، میں وہی ہوں۔ تو جو خواب میں دیکھ کے آیا نا کہ وادی سے گزر رہا ہے اور شیر نے حملہ کیا اور تجھے چیر پھاڑ دیا ہے، میں وہی شیر ہوں۔ خواب کوئی دیکھ رہا ہے، بیان کوئی کر رہا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد کے بارے میں ہے، قلائد الجواہر میں 10,000 کے مجمع میں آپ بیان کر رہے تھے، آپ کے سامنے علی بن حیتی بیٹھے تھے، جناب شہنشاہ بغداد ممبر سے نیچے اترے، سوئے ہوئے آدمی کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔
کچھ دیر کے بعد جناب علی بن حیتی کی آنکھ کھلی، وہ اٹھے، پوچھا حضور آپ واز چھوڑ کے میرے پاس کیوں تشریف لے آئے؟ فرمایا سچ بتا اس وقت تجھے رسول اللہ کا دیدار نہیں ہو رہا؟ تو جناب علی بن حیتی نے 10,000 کے مجمع کی طرف منہ کر کے کہا میں جو کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا غوث اعظم جاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اس مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی سو جائے، پاس بیٹھا ہوا آدمی بتا سکتا ہے کہ یہ خواب میں کیا دیکھ رہا ہے؟ گھر میں کوئی آدمی سو جائے، آپ بتا سکتے ہیں یہ کیا خواب دیکھ رہا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں تو وہ مقام آ جاتا ہے آنکھیں بندے کی دیکھنا خدا کا۔ جب یہ مقام آتا ہے نا کہ اللہ اس بندے کو خاص نور عطا کر دیتا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، تو پھر اس نور سے بندہ دیکھ لیتا ہے آنے والا خواب کیا دیکھ کے آیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، مولا علی نے خواب دیکھا ہے۔ کس نے خواب دیکھا ہے؟ مولا علی شیر خدا نے خواب دیکھا ہے، حضور کی محفل لگی ہے، سامنے کھجوروں کا ٹوکرا پڑا ہے، مولا علی حاضر ہوئے ہیں حضور کی محفل میں، مصافحہ کی عرض کیا ہے، میرے آقا کریم نے ایک کھجور اٹھا کے دی ہے۔ صبح مولا علی فجر کی نماز حضرت فاروق اعظم کے پیچھے پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں، تو جس طرح خواب میں دیکھا نا مولا علی نے کہ میرے آقا کریم ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اسی طرح ٹیک لگا کے فاروق اعظم بیٹھ گئے ہیں۔ کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا، وہ آپ کے سامنے رکھا گیا، حضرت فاروق اعظم نے ایک کھجور اٹھا کے مولا علی کو دی۔ مولا علی نے حضرت فاروق اعظم سے کہا ایک کھجور اور عطا فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا اگر خواب میں حضور نے 2 دی ہوتی تو میں بھی 2 ہی دے دیں۔ وہاں یہ محبتوں کا عالم ہے، وہاں رحماء بینہم کا اظہار ہے، اور یہ بات میں سینکڑوں مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا یہی ایمان ہے، صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے، اگر کبھی کوئی رائے کا اختلاف ہوا بھی ہے تو وہ قائم نہیں رہا، ختم ہوا، اور پھر آپس میں انہوں نے متفقہ رائے اپنا لی ہے۔ بن یار نبی دیاں یاران، جے شک ہووی تے چل مدینے ویخ لے جوڑ، او ایک دا کدے نہیں ہو سکدا جڑا منکر اے نہ چاراں دا۔ ماننا ہے تو سب کو ماننا ہے، ایک کا بھی انکار کریں گے باقیوں کا انکار ہو جائے گا۔ او ایک دا کدے نہیں ہو سکدا جڑا منکر اے نہ چاراں دا، او دشمن پاک رسول دائے جڑا ویری آپ دے یاراں دا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے فضائل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ آپ کے ناموں میں ایک نام حیدر ہے، اور آپ نے خود بھی اس کو استعمال فرمایا جب مرحب کے سامنے آپ گئے ہیں، اور اس وقت آپ کی جرت کا، طاقت کا اظہار کہ وہ مرحب جس کا بڑا رعب تھا آپ پر حملہ آور ہوا، آپ نے ڈھال پہ وار روکا اور ایک ہی وار کیا ہے تو اس کا جسم 2 لخت ہو گیا ہے، 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ آپ کا اتنا رعب خیبر والوں پہ طاری ہوا کہ پھر وہ آپ کے مقابلے میں نہیں آ سکے، اور آپ نے قلعہ خیبر کا دروازہ اکھیڑ دیا ہے۔ حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی کو اللہ نے ایسی طاقت عطا فرمائی تھی، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ذاتی نام علی ہے، القابات مختلف ہیں جن میں ایک مشہور لقب حیدر کرار ہے۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کے القابات میں ایک لقب باب مدینۃ العلم بھی۔ آپ فرماتے ہیں الحمد سے والناس تک پورے قرآن پاک کی کوئی آیت بھی تم پڑھو، میں بتا سکتا ہوں اس کا شان نزول کیا ہے، مقام نزول کیا ہے، وقت نزول کیا ہے، رات کو نازل ہوئی تھی یا دن کو نازل ہوئی تھی، شان نزول، مقام نزول، وقت نزول، اور اس آیت سے جو مسائل نکلتے ہیں وہ سارے میں تمہیں سنا سکتا ہوں۔ علم کا مینار ہیں حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم۔ فجر کی نماز کے بعد اکثر حضور کی خدمت میں بیٹھتے،
اور میرے آقا کریم آپ کو قرآن پاک سکھاتے تھے، قرآن پاک سکھاتے تھے۔ اللہ نے قرآن اتارا بھی ہے اور سکھایا بھی ہے، اور حضور نے قرآن صحابہ کو پڑھایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے۔ تو مولا علی نے حضور سے براہ راست قرآن پاک سیکھا ہے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں وہ مسائل مولا علی کے فرمان سے ہی ثابت ہوتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سفر میں موزوں پر کتنے دن تک ایک مسا چلتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ مسئلہ جا کے مولا علی سے پوچھو، وہ سفر میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے، وہ تمہیں بتا سکتے ہیں کہ موزے پر جو مسا کیا جاتا ہے سفر میں اس کی مدت کیا ہے۔ آدمی جب گھر میں ہو تو وہ جو شرعی موزہ ہے، یہ جرابوں والا نہیں، جو شرعی موزہ ہے اس پر آپ ایک دفعہ مسا کر لیں، وضو کر کے پہن لیا، مسا کر لیا تو 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب سفر میں ہوں تو 3 دن تک وہ موزہ چل سکتا ہے۔ یہ مسئلہ حضور حیدر کرار شیر خدا نے ہی بتایا۔ تو کتنے مسائل ایسے ہیں جن میں مرجع جو ہیں وہ حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ جہاں آپ علم میں بلند مقام، کل بھی شاید میں نے عرض کیا تھا کہ کسی اسکالر نے سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا ہے کہ مولا علی سے کوئی حدیثیں ہمارے پاس نہیں ہیں اور حضرت امام حسین کی کوئی روایات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو یہ اس نے سفید جھوٹ بولا ہے، اس کو پتہ ہے، اس نے حدیث کی کتابیں دیکھی نہیں ہیں۔ مولا علی سے سینکڑوں حدیثیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ بعض کے نزدیک 600 روایتیں مولا علی سے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور یہ بھی چند معروف کتابوں سے جو حدیثیں لکھی گئیں، نقل کی گئیں، ورنہ اگر مسند امام احمد، کنز العمال اور المعجم الکبیر، ان حدیثوں میں جو روایات ہیں انہیں جب شامل کر لیں تو یہ تعداد ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو مولا علی شیر خدا سے جو احادیث روایات ہیں وہ امت کے پاس موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی روایات موجود نہ ہوں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زندگی کا محور حضور کی ذات پاک ہے۔ حضور کا ظاہری حسن بیان کرنے میں، حلیہ پاک بیان کرنے میں مولا علی بڑا مقام رکھتے تھے۔ یہ مولا علی کی ہی روایت ہے جسے حضرت امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے الشمائل المحمدیہ میں نقل کیا ہے، یقول نائتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ مولا علی نے فرمایا جو بھی حضور کی نعت پڑھے گا اسے یہ کہنا پڑے گا نہ پہلوں میں کوئی حضور کی مثل ہے نہ پچھلوں میں کوئی حضور کی مثل ہے، سب سے اولا و اعلیٰ۔ یہ مولا علی کا عقیدہ ہے جس کی ترجمانی تاجدار گولڑا نے کی ہے نا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن۔ یہ مولا علی کا عقیدہ ہے، لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے حضور کی مثل نہیں دیکھا، کوئی حضور کی مثل نہیں ہے، یہ مولا علی نے بیان کی۔ اور یہ حدیث بھی امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے نقل کیا شمائل المحمدیہ میں، جو مہر نبوت کا باب ہے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا ان علی ابن ابی طالب قال بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین، کہ میرے آقا کریم کے 2 کاندھوں کے درمیان جو مہر نبوت ہے یہ صرف نبوت کی دلیل نہیں، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ مولا علی شیر خدا جب حضور کی ختم نبوت کو بیان فرماتے تو جو دلائل دیتے تھے ان دلائل میں ایک دلیل آپ کی مہر نبوت بھی ہے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، سب سے اولا و اعلیٰ۔ مولا علی کے عشق رسول کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 10 ہجری میں میرے آقا کریم نے مولا علی کو یمن کا قاضی بنا کے یمن بھیج دیا۔ جب میرے آقا کریم حج کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ تشریف لائے تو مولا علی یمن سے آئے حج کرنے کے لیے۔
پورے عالم اسلام میں اعلان ہوا تھا کہ رسول اللہ حج کرنے تشریف لا رہے ہیں، تو پورے عالم اسلام سے لوگ دوڑے چلے آئے۔ بہت بڑی سعادت ہے حضور کے ساتھ حج کرنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لے آئے، مولا علی بھی مکے میں پہنچ گئے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، قران اور افراد۔ تمتع یہ ہے کہ یہاں سے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، مکے جا کے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، حج کے دنوں میں پھر حج کا احرام، یہ حج تمتع ہے۔ قران یہ ہے کہ عمرہ اور حج دونوں کا احرام اکٹھا باندھا جاتا ہے، اور عمرہ کر کے احرام کھولتے نہیں بلکہ حج کر کے احرام کھولتے ہیں۔ اور تیسرا صرف افراد، صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا، عمرے کی اس میں نیت ہی نہیں ہوتی، صرف حج۔ اب میرے آقا کریم نے کس نیت سے احرام باندھا تھا؟ آپ نے قران کی نیت سے احرام باندھا تھا، عمرہ کیا ہے لیکن احرام کھولا نہیں، وہی احرام پھر حج تک چلے گا۔ آپ نے حج قران کی نیت سے احرام باندھا ہے۔ یہ نیت کب کرنا ضروری ہے؟ جب آپ نے میقات سے گزرنا ہے، میقات سے گزرنا ہے، احرام پہن کے گزرنا ہے تو پہلے نیت کرنی ہے۔ مولا علی بھی مکے میں ہے، احرام پہنا ہوا ہے، آپ یمن کی طرف سے آئے، حضور مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا علی کس نیت سے احرام باندھ کے آئے ہو؟ کس نیت سے احرام باندھا ہے؟ تمتع، قران یا افراد؟ مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو جب میقات پہ احرام باندھ رہا تھا تو میں نے نیت کی مکے جا کے رسول اللہ سے پوچھ لوں گا، یا رسول اللہ جو آپ کی نیت ہے وہی میری نیت ہے۔ میں نے احرام آپ کی نیت سے ہی باندھا ہے، جو آپ کی نیت ہے وہی میری نیت ہے۔ آپ کی نیت تمتع کی، میری نیت تمتع کی، آپ کی نیت قران کی، میری نیت قران کی۔ یا رسول اللہ میں نے احرام باندھتے ہوئے یہی نیت کی، جو میرے آقا نیت فرما رہے ہیں میں بھی وہی نیت کر رہا ہوں۔ مولا علی فنا فی الرسول کے کتنے بلند مقام پر ہیں، ان کی سوچ پہ حکمرانی کس کی ہے؟ ان کی سوچ طواف ذات مصطفیٰ کرتی رہتی ہے، انہیں اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی فکر ہے۔ اور مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، آج کل نہ کوئی اپنے مرشدوں سے ایسا اظہار محبت کر دے کہ مرید آ رہا ہو یورپ سے یا انگلینڈ سے اور پیر صاحب یہ پاکستان سے جا رہے ہوں، اور مرید جو ہے وہ کہہ لے جی میں مکے جا کے پیروں سے پوچھ لوں گا، جو آپ کی نیت وہ میری نیت۔ آج کل ایسا نہیں کر سکتے، اس کی اجازت بھی صرف مولا علی کے لیے تھی، یہ مسئلہ بھی خاص مولا علی کے لیے ہی تھا۔ آج کل اس کی اجازت، آج کل آپ نے میقات سے نیت کرنی ہے تو کلیئر کہ تینوں حجوں میں سے کون سا حج آپ کر رہے ہیں، واضح کرنا ہے، اس کو مبہم نہیں رکھ سکتے کہ میں مکے جا کے پوچھ لوں گا، جو آپ کی نیت وہ میری نیت۔ یہ اجازت بھی صرف مولا علی شیر خدا کے لیے تھی، اور اس میں آپ کے عشق کا اظہار تھا کہ مولا علی شیر خدا فنا فی الرسول کے کس مقام پر ہیں۔ حج سے واپسی پر خم غدیر کے موقع پر، مقام پر، یمن میں چونکہ مولا علی تھے، وہاں آپ نے کچھ اموال تقسیم فرمائے ہیں، تو صحابہ کرام آپ کے ہم اثر بھی تھے، کچھ صحابہ مکی ہونے کی وجہ سے ہم وطن بھی تھے، اور کچھ صحابہ تو اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے کبھی رائے کا اختلاف ہو جاتا تھا۔ تو مولا علی شیر خدا کے ساتھ کچھ صحابہ کا اختلاف ہوا اس مال کی تقسیم کے موقع پر جو یمن میں آپ نے فرمائے۔ یہ بات میرے آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچی، تو حضور نے جو حج سے واپسی پر خم غدیر کے موقع پر جو حاجی موجود تھے، جو اہل قافلہ موجود تھے، ان سب کو اکٹھا کیا، اور اس موقع پر حضور خیمے سے باہر تشریف لائے ہیں اور مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند فرمایا ہے، اور اس موقع پر اعلان فرمایا ہے کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اور پھر دعا مانگی اللہم والی من والا ہو وعاد من عادا ہو، پروردگار جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ بعض دوستوں نے اس حدیث کو بیان کر کے کہا
کہ حضور نے اپنا جانشین مقرر کر دیا ہے۔ تو وہ جشن غدیر منا کے کہتے ہیں کہ مولا علی حضور کے خلیفہ تھے اور صحابہ نے آپ کو خلیفہ نہیں مانا۔ یہ اعلان جو حضور نے کیا جس کا میں مولا اس کے علی مولا، کس کے سامنے کیا ہے جی؟ تو ان کو نہیں سمجھ آئی کہ حضور اس سے کیا مراد لے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضور نے اپنے خلیفہ کا اعلان کیا۔ اگر حضور نے خلیفہ کا اعلان کرنا ہوتا تو غدیر خم کے موقع پر نہ کرتے، عرفات کے میدان میں کرتے، کیونکہ وہاں ساری امت تھی نا حج کے دن، تو وہاں حضور پالیسی بیان کرتے کہ میرے وصال کے بعد خلیفہ کون ہو۔ یہ اعلان کہاں ہوا ہے؟ عرفات میں یا غدیر خم میں؟ غدیر خم میں ہوا ہے، عرفات میں نہیں حضور نے فرمایا۔ اگر اپنا جانشین مقرر کرنا ہے مولا علی کو تو میرے آقا کریم وہاں عرفات میں اعلان کرتے۔ دوسرا جو اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور نے سنا کہ بعض صحابہ نے اختلاف کیا ہے مولا علی سے، تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اور مولا علی کی محبت کا مقام اپنی بارگاہ میں بیان کرنے کے لیے حضور نے یہ بیان کیا ہے، یہ اعلان کیا ہے۔ تو پہلے ایک اعتراض ہوا ہے، پھر حضور اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بغیر کسی اعتراض، بغیر کسی سوال کے اپنی طرف سے اعلان کرنا، ایک ہے کسی سوال کا جواب دینا۔ تو یہاں صورتحال کیا تھی؟ چونکہ پہلے اختلاف ہوا، اب حضور اس اختلاف کو دور کر رہے ہیں، اور حضور نے اس اختلاف کو دور کرتے ہوئے، یہ حدیث پاک پڑھ کے دیکھیں، پہلے ایک اختلاف سامنے آتا ہے، پھر میرے آقا کریم اسے دور کرنے کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں اور مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ جب یہ فرما لیا تو کیا یہاں بیان ختم ہو گیا؟ نہیں، آگے دعا دی ہے، اللہم والے من والا ہو، یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ یہ جو والے کا لفظ ہے پچھلے لفظ مولا سے ہی ہے۔ اگر مولا سے مراد ہوتی خلافت کہ جس کا میں حکمران ہوں اس کے علی حکمران ہے، یہ معنی ہوتا تو آگے جو حضور نے دعا دی ہے اللہم والے من والا ہو، اس کا ترجمہ کیا کریں گے کہ یا اللہ جو علی کو حکمران مانے تو اس کو حکمران بنا دے، یہ معنی کریں گے۔ اللہم والے من والا ہو، اس کا یہی معنی کریں گے یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ تو اس کا مطلب ہے مولا کا معنی کیا ہے؟ محبوب، جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب۔ لفظ ولی، مولا، اولا، یہ تین ڈگریاں ہیں۔ ایک ہے ولی دوست، ایک ہے مولا زیادہ پیارا۔ ولی بھی دوست ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، لیکن ولی کی نسبت مولا جو ہے وہ زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ یہ دوسری ڈگری ہے مولا۔ ایک اس سے بھی آگے تیسری ڈگری ہے اولا، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، سب سے اولا و اعلیٰ۔ تو اولا کیا ہے؟ تیسری ڈگری ہے۔ ولی، مولا، اولا۔ حضور نے مولا کا لفظ بولا ہے، جس سے پہلے ولی ہے، جس کے آگے اولا ہے۔ تو گویا مولا کا لفظ یہاں محبوب کے معنی میں ہے کہ میری اور علی کی محبت یہ دو محبتیں نہیں ہیں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی المرتضیٰ سے بھی محبت کرتا ہے۔ تیسری روایت جو خود مولا علی سے یہ سوال ہوا، تاریخ ابن عساکر میں ہے، امام حسن اس کے راوی ہیں۔ مولا علی بصرے میں اپنے دور خلافت میں آپ سے جن لوگوں نے پوچھا، اہل بصرہ نے، ان کے نام بھی تاریخ ابن عساکر میں موجود ہیں۔ آپ سے سوال ہوا کہ کیا اللہ کے رسول نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا دیا تھا؟ کس سے سوال ہوا؟ مولا علی سے۔ جب حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا، تو کیا حضور نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا تھا؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا اگر حضور مجھے اپنا خلیفہ نامزد کرتے تو میں کبھی ابو بکر و عمر کو حضور کے ممبر پہ نہ بیٹھنے دیتا۔ جب میں نے ان کے خلیفہ بننے پہ اعتراض نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے حضور نے مجھے خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا۔ یہ تاریخ ابن عساکر میں واضح آپ کے فرمان موجود ہے
اہل بصرہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا حضور نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا دیا تھا؟ آپ نے فرمایا اگر حضور مجھے اپنا خلیفہ نامزد کر دیتے تو میں کبھی ابو بکر و عمر کو حضور کے ممبر پہ نہ بیٹھنے دیتا۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے جی؟ اگر حضور فرما دیتے علی آپ میرے بعد میرے خلیفہ ہیں، تو مولا علی نے پھر حضور کے حکم پہ عمل کرنا تھا یا لوگوں سے ڈرنا تھا؟ ہمارے علی ڈرنے والے، وہ شیر خدا ہیں، وہ اسد اللہ ہیں۔ پھر آپ نے دوسرا جواب یہ دیا، یہ بھی تاریخ ابن عساکر میں ہے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ کا وصال اچانک نہیں ہوا، کچھ دن آپ کی طبیعت مبارکہ متغیر رہی ہے، آپ مسجد میں تشریف نہیں لاتے نماز پڑھانے کے لیے۔ اچانک وصال ہوا ہے؟ نہیں، کچھ دن آپ مسجد میں تشریف نہیں لائے نماز پڑھانے کے لیے، آپ کی طبیعت مبارکہ متغیر تھی۔ بلال حبشی دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز کے لیے صحابہ انتظار کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ مولا علی نے فرمایا میں وہاں موجود تھا، تو حضور نے صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کیا ہے، تو میں کون ہوں جو اپنے نبی کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہوں؟ مصلی کس نے دیا ہے؟ آج اگر کوئی اعتراض کرے تو وہ کس پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ بھی مولا علی کو اعتراض نہیں تو آپ کو کیا اعتراض؟ شیر خدا نے فرمایا حضور کا وصال اچانک نہیں ہوا کہ آپ وصیت نہ فرما سکیں، کسی کو نائب نہ بنا سکیں۔ اور یہ جو لوگ شور ڈالتے ہیں نا، سقیفہ بنی ساعدہ میں فیصلہ ہوا، چند صحابہ نے بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بنا دیا۔ یہ سقیفہ بنی ساعدہ میں فیصلہ بعد میں ہوا ہے، حضور خود اپنا نائب مقرر فرما کے گئے ہیں۔ صحابہ نے تو صرف تائید کی ہے کہ جنہیں حضور نے نمازوں میں ہمارا امام بنایا ہے اور جن کی امارت میں پہلا حج پڑھا گیا ہے، ہم انہیں ہی اپنا امیر بناتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں پہلا حج کس کی امارت میں پڑھا گیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر۔ یہ دو عبادتیں اجتماعی ہوتی ہیں، ایک نماز ایک حج۔ حضور نے اپنی امت میں نماز کا پہلا امام کسے بنایا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کو بنائے۔ وہ جو نبیوں کے امام ہیں، ہم مسجد اقصی میں حضور کی امامت کو بیان کر کے نا کہ شب معراج حضور نماز پڑھا رہے ہیں، سارے نبی پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سب سے اولا و اعلیٰ وہ جو نبیوں کے امام ہیں، انہوں نے اپنے مصلی پہ صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا ہے۔ جب ہم امامت انبیاء بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حضور سارے نبیوں سے افضل، کیونکہ